السلام علیکم سامعین، 5 شوال المکرم اور 4 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے مظاہر علوم سہارنپور میں داخلے۔ آخر میں ہم یہ بھی بتلائیں گے کہ مطلوبہ جماعت کے لیے کن کتابوں کا آپ کو امتحان دینا ہے۔ سنیے، تمام قدیم طلباء کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ 17 تا 21 شوال المکرم سن 1446 ہجری مطابق 16 تا 20 اپریل 2025 مدرسے میں حاضر ہو کر اپنے داخلے کی کارروائی مکمل کر لیں۔ اس سے پہلے مدرسہ نہ آئیں، طلبہ عزیز اس کا خیال رکھیں۔ عربی اول تا ہفتم عربی کے جدید طلباء کو درخواست داخلہ 8 تا 12 شوال المکرم سن 1446 مطابق 7 تا 11 اپریل 2025 دی جائیں گی، اور 10 شوال تا 13 شوال مطابق 9 تا 12 اپریل تقریری امتحان ہوگا انشاءاللہ۔ دورہ حدیث شریف کے لیے جدید طلباء کو 11 اور 13 شوال 10 اور 12 اپریل میں درخواست داخلہ اور اجازت نامہ امتحان تقسیم ہوں گے۔ اس سے پہلے جدید طلباء مدرسے میں نہ آئیں۔ شوال المکرم ظہر کے بعد امتحان داخلے کے لیے اجازت نامہ طلباء کو واپس کیا جائے گا۔ اجازت نامہ واپس لینے میں غیر حاضر طلباء امتحان داخلہ میں شرکت کے مجاز نہیں ہوں گے۔ دورہ حدیث کے لیے امتحان داخلہ 15-16 شوال مطابق 14-15 اپریل پیر اور منگل میں ہوگا۔ تخصصات کے تمام شعبوں کے لیے درخواست داخلہ 17-18 شوال مطابق 16-17 اپریل بدھ اور جمعرات میں دی جائیں گی، اور شعبہ تحفظ ختم نبوت کے لیے 25 شوال 24 اپریل 2025 تک دی جائیں گی۔ داخلے کے خواہش مند طلباء اس سے پہلے مدرسہ نہ آئیں۔ جدید طلباء کے لیے سابق مدرسے کی تصدیق اور امتحان سالانہ میں حاصل کردہ نمبرات کی مارک شیٹ امتحان داخلہ کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر امتحان داخلہ نہیں ہوگا۔ نیز تمام طلباء کے لیے اپنے اور اپنے والد کے آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی ساتھ لانا لازمی ہے۔ طلباء اپنا آدھار کارڈ کو اپڈیٹ کرا کے لائیں۔ آدھار پر بہت پرانی تصویر جسے صحیح صورتحال کا علم نہ ہو، ایسا آدھار قابل قبول نہ ہوگا۔ سرحدی علاقوں جموں کشمیر، ویسٹ بنگال، منی پور، تریپورہ، آسام وغیرہ اور ان کے آس پاس کے طلباء وطنی تصدیق نامہ ایفیڈیوٹ بھی ضرور ساتھ لائیں، اس کا بغیر داخلے کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ جو طلباء مطلوبہ کاغذات حاصل نہ کر سکیں وہ مدرسہ آ کر اپنا اور اہل مدرسے کا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ محمد عاقل، ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔ اب آپ دوسرا اعلان بھی سنیں۔ داخلے کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا امتحان ہوگا۔ اگر مطلوب دورہ حدیث ہے تو آپ کو مشکات شریف، ہدایہ ثالث، ہدایہ رابع و شرح عقائد کا امتحان دینا ہوگا۔ اگر ہفتوں یعنی مشکات شریف مطلوب ہے تو جلالین، ہدایہ اولین، مقامات، میبزی یا حسامی کا امتحان دینا ہوگا۔ ششم مطلوب ہے تو پھر مختصر، سلم، شرح وقایہ، نور الانوار مطلوب پنجم ہے تو شرح جامی، بحث فعل، قطبی، کنز الدقائق، اصول الشاسی۔ چہارم مطلوب ہے تو قافیہ، تہذیب، شرح تہذیب، قدوری، مفید الطالبین یا زاد الطالبین۔ سوم مطلوب ہے تو شرح متعامل یا ہدایت النحو، آسان منطق یا مرقات، نور الایضاح، علم الصیغہ۔ دوم مطلوب ہے تو میزان الصرف، نحمیر، گلستان، مالا بد من۔ مطلوب اول ہے تو حمد باری، تحصیل مبتدی، کریمہ، پنامہ۔ فارسی مطلوب ہے تو قرآن مجید، اردو خواندگی، اردو املا، ادعیۂ نماز کا امتحان ہوگا۔ نوٹ: دورہ حدیث کے علاوہ باقی جماعتوں کے امتحانات تقریری ہوں گے۔ اگر افتاء مطلوب ہے تو اس میں شرح عقائد، ہدایہ آخرین، تجوید تقریری، حدیث فقہ تحریری، املا و تحریر خوشخطی۔ اگر تخصص فی الحدیث مطلوب ہے تو سیاہ ستہ، تقریب التہذیب، تخریج حدیث، تجوید اور مختصر عربی مقالہ۔ تخصص فی تفسیر اگر مطلوب ہے تو جلالین، بیضاوی، فاضل درس نظامی ہونا ضروری ہے۔ ادب عربی مطلوب ہے تو عربی ادب کی مناسبت سے طالب علم کی عام صلاحیت کی جانچ تحریراً و تقریراً۔ تحفظ ختم نبوت مطلوب ہے تو فاضل درس نظامی ہونا ضروری ہے۔ مطلوبہ تحریر و تقریری جانچ۔ تدریب فی القضاء اگر مطلوب ہے تو ہدایہ، ابواب القضاء، النکاح، الطلاق، شرح رسم المفتی، الاشباح۔ تجوید حفظ اردو مطلوب ہے تو قرآن کریم، اردو خواندگی، تحریر و ادعیۂ مسنونہ۔ نوٹ: تخصص فی الحدیث اور شعبہ افتاء میں داخلے
تخصص فی الحدیث اور شعبہ افتاء میں داخلے کی درخواست دینے کے وہی غیر مظاہری طلباء مجاز ہوں گے جنہوں نے کسی معتبر و مستند مدرسے کے دورہ کے سالانہ امتحان میں 90% نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہوگی۔